الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسل رسولہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر صدق اللہ العظیم۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ کے بھی کچھ گنتی کے دن ہیں جو ہماری زندگی میں رہ گئے ہیں، باقی سارا رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر چکا ہے۔ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے آج 22 روزے پورے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے آج 22 پارے جنہوں نے پڑھے ہیں وہ پورے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں بھرپور اپنی پوری جد و جہد اور کوشش کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے، اور بہت سی نیکیوں کے ساتھ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے نماز تراویح کو پابندی سے ادا کیا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص آمین کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے، اور جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آتا ہے، جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن وہ اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا، اللہ سے توبہ نہیں کر سکا۔ رمضان کا ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتہ گزرا، عشرہ گزر گیا، نہ اس کو روزوں کی پرواہ ہے نہ نمازوں کی ہے۔ بخشش تو اس سے بھی بڑی چیز تھی نا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اس سے بھی بڑی چیز تھی۔ اب معافی اس نے کیا مانگنی تھی؟ اس نے وہ اس کی رحمتوں کو نہیں لوٹا، رمضان کی اس نے وہ قدر ہی نہیں پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان جو ہے وہ کتنا بابرکت اور کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے تو تم تمنا کرو رمضان کبھی بھی ختم نہ ہو، ہمیشہ ہمارے سروں پہ سایہ فکن رہے رمضان کا مہینہ۔ ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں بہت زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں، 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن المیہ یہاں پہ تکلیف تھا اور زیادہ یہ بات ہے کہ وہ وقتی ہے۔ یہ جو آپ کو لوگ یہ مسجدوں میں جو 1 صف کی بجائے 5 ہو گئی ہیں نا، یہ وقتی اسلام ہے، یہ وقتی، یہ 12 مہینے اذانیں ہوتی ہیں اور ہم صرف 1 مہینہ سنتے ہیں، اور کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو 1 مہینہ بھی نہیں سنتے۔ اب آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ 12 مہینے اذانیں ہو رہی تھی، 12 مہینے مؤذن بلا رہا تھا کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو ہم صرف 1 مہینہ کامیابی کی طرف گئے۔ ادھر سے رمضان ختم ہونے جو ہمیں بخار چڑھا تھا نا، جو تقوی ہمارے اندر جو لوڈ ہوا تھا وہ جھاگ کی طرح نیچے بیٹھ جانا۔ کیا وہ اذانیں جو تھیں وہ سن رہے تھے وہ صرف رمضان کے لیے تھی، وہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، وہ رمضان کے لیے تھے۔ رمضان گیا، اسلام بھی گیا، اب لوگ پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں گے دوبارہ پھر۔ تو رمضان نے تو آگے انسانوں کو بدلنا تھا، انسانوں کی زندگیوں میں، کسی کی زندگی میں 40 مرتبہ، کسی کی زندگی میں 50 مرتبہ، پتہ نہیں کتنی مرتبہ لوگوں کی زندگی میں رمضان آیا، ویسے کہ ویسے۔ پہلے بھی سود کھا رہے تھے، رمضان گزر گیا، رمضان میں بھی سود کھاتے رہے، بعد میں بھی، پہلے بھی حرام کھا رہے تھے، رمضان آیا حرام کھاتے رہے، پھر رمضان ان کی زندگی میں پتہ نہیں کتنے گزر گئے۔ تو وہ ان بد نصیبوں میں سے ہے، وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ کوئی زندگی کا ان کو حاصل نہیں ہے، دنیا کما رہے ہیں، دنیا بسا رہے ہیں، آخرت نہیں کمائی، نہ آخرت بسا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بدلے میں اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے صرف آخرت کمائی ہے، صرف آخرت۔ شروع میں نے جو تلاوت کی قرآن پاک کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخری اس پارے میں کہ تم کیا جانو وہ لیلۃ القدر کیا رات ہے، اس کی فضیلت کے متعلق کیا جانو۔ اب آپ لوگوں کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، آپ دیکھ لیں جا کے، وہ اپنے کچھ کاروبار میں مصروف ہیں، کچھ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کچھ نے سارا دن کاروبار کیے ہیں، وہ جا کے تھک کے لیٹ گئے ہیں جا کے، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاک راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو۔ بتا بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرما دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات۔ اتنی راتیں بنتی ہیں، کتنی راتیں ہوں گی 1000 مہینوں میں، ان سب سے زیادہ سب سے بہتر ہے، اور اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت جبریل امین خود زمین پہ اترتے اور ان کے ساتھ غفیر، لمبا، بہت بڑا
ایک قافلہ ہوتا ہے، ایک لشکر ہوتا ہے فرشتوں کا، اور وہ زمین پہ اتر کے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس رات کو جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اتنی تعداد میں فرشتہ اترتا ہے۔ اس رات میں ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اس رات میں نشانیاں بتائی گئی، آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اس رات میں رونقیں ہیں، اس رات میں جنت میں فرشتوں آسمان سے آنی جانی، ان کی صبح جب تک سورج نہیں نکلتا لگی رہتی ہے آن جان ان کی، رحمت کے فرشتے، یعنی پوری دنیا رحمت میں لپیٹی گئی ہے اس رات میں۔ اتنی زیادہ فضیلت اس رات کی، اتنی زیادہ اس رات کی فضیلت، کیوں؟ اس رات میں قرآن پاک اترا ہے، اتنی مقدس کتاب اس رات میں اتری ہے، تو اس رات کی وجہ سے پورے رمضان کو رب نے فضیلت دے دی، اس رات کو قرآن کی وجہ سے فضیلت ملی، اتنی معتبر کتاب ہے۔ اب تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں پرواہ نہیں ہے کہ چلو میں وہ رات جاگ لوں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انسان کے ذہن میں ہونا یار یہاں پہ لوگ فجر کے لیے نہیں اٹھتے، انہوں نے رات پوری کیا جاگنی ہے لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے۔ انسان آپ کو بہت سارے بازاروں میں جائیں، جا کے وہاں پہ لوگ ملیں گے ایسے کیا کر رہے ہیں، پوری رات لگا کے کما رہے ہیں۔ دنیا کی پرواہ ہے نا، آخرت بنانے کے لیے رات نہیں جاگی، دنیا بنانے کے لیے پوری زندگی راتیں جاگ لیتے لوگ، جس کو ہم پنجابی کہتے ہیں راتاں لانے، ہمیں فلانی فیکٹری میں راتاں لا رہے ہیں، تو راتیں لگا لیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو بہت لوگ ملیں گے، 2 جی ملیں گے، صبح تہجد ٹائم نکل جائیں گے رزق کے لیے، صبح جو منڈیوں والے ہیں سبزی لینے کے لیے منڈی میں نکل جائیں گے، لیکن نماز کے لیے صبح فجر ٹائم نہیں اٹھیں گے۔ کیا مطلب؟ جس دن ان کو چھٹی ہے نا، جس دن آج پتہ ہے منڈی بند ہے، آج جو وہ کرونا وائرس کی وجہ سے پابندی لگی منڈی بند، اس دن وہ سوئیں گے، نماز کے لیے نہیں اٹھے، اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا تب نہیں اٹھے، اپنی مرضی سے۔ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کا انٹرویو ہے، انہوں نے تیاری کرنی ہے، پیپر کی تیاری کرنی ہے، ساری رات جاگیں گے، صبح بھی جلدی اٹھ جائیں گے، لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ کیا مطلب؟ دنیا بنا رہے ہیں، آخرت نہیں بنا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ تھے، ایک صحابی جب مال غنیمت آیا، جب جنگیں لڑی، جب ان کے پاس عروج آیا بہت زیادہ، تو سامنے کھانے کے لیے بڑے دسترخوان لگے، لوگوں نے دعوتیں کی بڑے، تو صحابی نے جب دیکھا تو رونے لگے، سامنے اتنی زیادہ ڈشز کے کھانے پڑے دیکھے تو رونے لگے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں صحابی؟ جب لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے، ایک تو جنگ جیتی ہے، ایک مال غنیمت آتا ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ صحابی پتہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب کان سنتے نہیں تھے، آنکھیں دیکھتی نہیں تھی، اتنی زیادہ بھوک تھی، وہ وقت مجھے یاد آ گیا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک سبق دیا ہے کہ آخرت بنانی ہے، دنیا نہیں بنانی، آخرت بسانی ہے، دنیا نہیں بسانی۔ تو جب وہ بندے کو فکر ہو نا کہ میں نے آخرت بسانی ہے، پھر وہ دنیا کے لیے راتیں نہیں جاگتا، اللہ کے لیے جاگتا ہے۔ پھر وہ یہ طاق راتیں کیا، جنہوں نے نام کمایا نا اپنی دنیا میں، جن کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے، واللہ العظیم وہ سحری کے وقت اٹھ کے روتے رہے ہیں تہجد میں، رو کے انہوں نے اپنے رب کو منایا، اور آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ لوگ ساری زندگی اپنے کاروبار کی فکر کرتے ہیں، دنیا کی نہیں کرتے، اور صحابی دیکھ کے کھانوں کو رو پڑے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی دن یاد آ گئے۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن تھا اور ایک کھجور تھی، ایک روزہ تھا، ایک روزہ اور ایک کھجور تھی، اور اب ہم کھائے چلے جا رہے ہیں، کھاتے چلے جا رہے ہیں، میرے پاس وہ بھی آ جائے، میرے پاس وہ بھی آ جائے، اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، افطاریوں میں اتنا کھاتے ہیں، پھر رات کو کھانا شروع کرتے، صبح فجر تک کھاتے جاتے ہیں، اور صبح سحری بھی اتنی کھاتے ہیں، آپ لوگ اندازہ کر لیں، پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ویسے جیسے انہوں نے کیا، کنہوں نے؟ جن کے پاس ایک روزہ تھا، ایک کھجور تھی۔ صحابی فرماتا جب کھجور نہیں ملتی تو ہم درختوں کے پتے کھاتے، جب درختوں کے پتے بھی نہیں ملتے پھر ہم درختوں کی جڑیں چباتے۔ وہ دن یاد آ گئے تو رو پڑے، تو دیکھ کے رو رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دنیا میں تو نہیں دے دیا، ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے۔ آپ سے حضرت علی سے فرما رہے ہیں، علی دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو چاہنے والے ہیں، علی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کو چاہنے والے ہیں، تم آخرت کا بندہ بننا، دنیا کا نہ بننا۔ جب گھر کے مسائل چل رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گیا، جانے کا موقع ملا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں زمین پہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بنائی، دنیا نہیں بنائی، کاروبار کر کے پیسوں کو جمع نہیں کیا،
حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ نشان، پہلو پہ نشان پڑے ہوئے چٹائی کے۔ کیا میرے نبی گدے، کیا میرے نبی اچھے سے پیارے سے بستر پہ نہیں لیٹ سکتے تھے؟ کیوں نہیں لیٹے؟ کیوں خوبصورت سا کمرہ نہیں بنایا؟ کیوں نہیں بنایا خوبصورت سا گھر؟ اور حجرہ بھی قربان جاؤں میرے نبی کا، وہ حضرت عائشہ لیٹی ہیں تو میرے نبی کھڑے ہیں، تو اس سے زیادہ حجرے میں جگہ نہیں ہے۔ حجرہ اتنا چھوٹا کمرہ ہے، وہ اتنے ہی کمرہ بس۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا 3 مرلے کا گھر ہے نا، تو 5 مرلے کا بنانا ہے۔ جس کا 5 ہے اسے ہرس لگی ہوئی ہے، میں کمال ہوں، میں نے 10 مرلے کا گھر بنانا ہے۔ جس کو اللہ نے 10 دیا اس کو بھی سکون نہیں ہے، وہ کنال کا بنانا چاہتا ہے۔ جس کو اللہ نے کنال کا بھی دے دیا اس کو بھی سکون نہیں ہے۔ ساری زندگی وہ محنت کرتا کرتا مر جاتا ہے 2 کنال کا بنانے کے لیے۔ جس کے پاس 1 گاڑی ہے، ساری زندگی محنت کرتا کرتا مال کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ میرے پیچھے موت بھی بھاگ رہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پہ چٹائی کے نشان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے سرہانہ ہے، اور سرہانے کے اندر فوم نہیں بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کے اندر کھجوروں کے جو چھالیں ہوتی ہیں نا وہ بھری تھی، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا تھا۔ اور وہ سر جب بندہ رکھتا ہے تو بندہ کے سر کو پتہ چلتا ہے ایک مرتبہ کہ سخت چیز پہ میرا سر ہے۔ اور ہم نے ساری زندگی اتنے نرم سرہانوں پہ سر رکھ رکھ کے سوئے ہیں ہم۔ تو فرش مخمل پہ اے سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ اور قبر میں تو اینٹ کا سرہانہ ہوتا ہے، قبر میں فوم کے سرہانے نہیں ہوتے۔ فوم کے نیچے تو چٹائی بھی نہیں ہونی بندے کے قبر میں۔ تو انہوں نے اپنے بستر جنت سے منگوا لیے، کیونکہ انہوں نے آخرت بنا لی، قبر بنا لی، دنیا نہیں بنائی۔ پھر کہتا ہوں دنیا نہیں بسائی، دنیا آخرت کو نہیں بنایا انہوں نے۔ تو جب دیکھا کہ سر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشکیزہ لٹک رہا ہے، بس یہی چیزیں ہیں پورے کمرے میں، تو رو پڑے حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی اتنی مشکل زندگی جی رہے ہیں آپ، اتنی مشکل زندگی، کیا میرے نبی کما نہیں سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کما سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کما کے اپنی 8 یا 12 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کما کے دیا ہے اللہ کے نبی نے، ان کی بھی بکریاں چرائی ہیں اللہ کے نبی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ابو طالب چچا کو بھی کما کے دیا اس وقت بھی ان کی بکریاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائی اس وقت اتنی چھوٹی عمر میں۔ تو کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کما سکتے تھے؟ کما سکتے تھے، لیکن کمایا نہیں، دنیا نہیں کمائی، مال نہیں کمایا، آخرت کمایا۔ اور اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک سونے کا احد پہاڑ بھی دے دیا جائے تو میں 3 دن لگاؤں اور 3 دن کے بعد وہ میرے پاس نہ ہو۔ کیا مطلب؟ 3 دن میں سارا غریبوں تقسیم، سارا مسکینوں میں تقسیم کر دوں، سارا فقراء میں، مسافروں میں تقسیم کر دوں، اپنے پاس میں کچھ بھی نہ رکھوں، صرف 3 دن لگے مجھے ایک پہاڑ سونے کا۔ تقریباً 8 کلومیٹر بنتا ہے احد پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ سونے کا، آپ اندازہ کر لیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، اور میرے پاس جو چیز ہو میں تو اس کو اس طرح چھپا لوں گا کہ کسی کی نظر بھی نہ پڑے، وہ دیکھے بھی نہ میرے پاس یہ چیز اور یہ مجھ سے مانگ ہی نہ دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنے پاس نہ رکھوں، میں پاس کیا رکھوں گا؟ میں یہ 2 چیزیں ضرورت کی پاس رکھوں گا۔ کیوں؟ مجھے آخرت بنانی، اور آخرت بنانے کے لیے میرے نبی ساری رات قیام میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ سجدے میں گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں عزیز ان کا عزیز المرجلی من البکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے رونے کی اتنی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے کھولنے کی آواز آتی۔ یہ کنسیپٹ، یہ کہ دنیا بنائی نہیں ہے، آخرت بنائی ہے، دنیا نہیں بسائی۔ دنیا بسانی ہوتی تو میرے نبی بڑی بڑی سواریوں پہ جاتے، دنیا بسائی ہوتی تو میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ ساتھ میرے ساتھی ہوں، ذرا پروٹوکول ہو، جیسے آج ہم سمجھتے ہیں ایسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بسانی ہوتی تو بڑے عالی شان میرے نبی کا گھر ہوتا، ابو جہل اور ابو سفیان سے بھی اعلیٰ، لیکن دنیا نہیں بنائی، دنیا نہیں بسائی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی کیوں اتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کریں، کیسر و کسرا کے پاس کتنا کچھ ہے، آپ بھی اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے۔ آپ تو ادھر سے دعا کرتے ہیں اور ادھر سے تو مرادیں پوری ہوئی ہوتی ہیں، آپ ادھر سے دعا کرتے ہیں ادھر سے تو بات بنی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو نہیں بنایا، آخرت کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، عمر ہمیں دنیا میں کچھ نہیں لینا۔ آپ لوگ اندازہ کر لیں حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں، ہمیں آخرت میں چاہیے، آخرت میں لینا۔ تو جنہوں نے دنیا میں کچھ نہیں نہ لیا، ایک صحابی ایک چادر تن پہ لیے پھر رہے، جسم آدھا ننگا ہے، وہی رات کو سوتے ہیں تو اپنی نیچے سے چادر کھول کے اوپر لے کے سوتے تھے،
کچھ بھی نہیں, ایک چادر بھی نہیں, میرے پاس 20 سوٹ ہیں, میرے پاس 3-4 جوتے, میرے پاس اتنا کچھ ہے. اور صحابیوں کی زندگی کیا ہے؟ پھر یہ صحابی تھے کہ حضرت بلال چل زمین پہ رہے ہیں اور چلنے کی آواز جنت میں آ رہی. کیوں؟ آخرت بنا لی ہے نا, دنیا کو بھیج دیا. صحابی بیٹھے کھجورے کھا رہے, جنگ سامنے لگی ہے, تو آپ نے فرمایا تو اس سے بہتر نہیں کھانا چاہتا؟ صحابی بولا جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا پھر جنگ میں شامل ہو جا. کھجوریں پھینکی, چھوڑی, بھاگا, جنگ میں شامل ہوا اور فوری شہید ہو گئے. تو جنت میں جا کے اس سے بہتر اس نے کھا لیا. اور واقعی یہ زمین اس کے لیے خون کرتا ہے انسان, اس کے لیے مار دھاڑ کرتا ہے, اس لیے سب کچھ اسی لیے انسان کر رہا ہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے, حیثیت کیا ہے زمین کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی حقیقت ایک مکھی کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے. اندازہ کر لیں, اس دنیا کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کیا قیمت ہے مکھی کے پر کی؟ کیا کوئی دے گا آپ کو مکھی کے پر کا 1 روپیہ 1 پیسہ بھی دے گا؟ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے, اللہ کے ہاں, اللہ کے نزدیک, عند اللہ, اللہ کے پاس, اللہ کے ہاں پوری دنیا کی حیثیت ہے کہ مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے. اتنی کم تر اور اتنی ذلیل تر یہ دنیا, حقیر ترین دنیا, اس کے پیچھے انسان کیا کچھ کر رہا ہے. اور وہ اتنی عالی شان اور اعلیٰ ترین جو چیز جو جنت ہے, اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. نہ ہم نے رمضان میں اللہ کو منایا, نہ ہم نے رمضان میں وہ باتیں کی جیسے کرنا چاہتے تھے, نہ ہم نے اپنے پورے سال جو گندے غلیظ کبیرہ گناہ کیے ان کی معافی مانگی اللہ سے. کچھ بھی تو نہیں کیا ہم نے. اور رمضان ہی ایسے گزر گیا, نہ جانے کتنے رمضان ایسے ہی گزر جاتے. جنہوں نے دنیا بنانی تھی نا, جنہوں نے دنیا بنانی, انہوں نے تکلیفیں, مصیبتیں, پریشانیاں اتنی, ان پہ پہاڑ توڑ دیے گئے پریشانیوں کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت کو مشکلات, مصیبتوں اور پریشانیوں سے ڈھانپا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی, اللہ کے نبی مجھے نا مرگی کے دورے پڑتے ہیں, مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں. عورت کہنے لگی تو آپ میرے لیے دعا کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں, دعا میں تیرے لیے کر دوں گا تو تجھے اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ تو صبر کر لے. تو پھر تجھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, تجھے جنت مل جائے گی, صبر کر لے. اب میں وہاں پہ ہوتا تو کہتا بھائی مجھے پتہ ہے جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے نا, مجھے تو بس اب سکون چاہیے, اب سکون چاہیے. جنت تو اللہ کے نبی بڑی دور ہے, اب جنت ہے بھی یا نہیں یہ بھی تو ہمارا یقین کمزور ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے. اس عورت کا ایمان دیکھے جنہوں نے دنیا نہیں بنائی, آخرت بنائی ہے. وہ کیا کہہ رہی ہے, اللہ کے نبی میں صبر کروں گی, مجھے نہیں شفا چاہیے, میں تکلیف برداشت کروں گی. اگر اس کے بدلے میں جنت مل جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اللہ کے نبی یہ بہت کمال ترین اور اعلیٰ سودا ہے کہ میں جنت کو پا لوں, دنیا کی تکلیف برداشت کر لوں گی. اللہ کے نبی آپ دعا نہ کیجئے, میں صبر کرتی ہوں اور اس صبر کے بدلے مجھے جنت چاہیے. جنت کے لیے تڑپے وہ لوگ, انہی کو رب نے جنت دی. کبھی صحابہ آ کے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی زنا جیسا گناہ ہو گیا, حد لگا دیں. اور پتھروں کی ٹیسیں ان کو جب لگیں اور تکلیف برداشت کر لی, انہوں نے دنیا نہیں بنائی, آخرت بنا لی. تو جب عورت باہر نکلنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے باہر جانے لگی تو دروازے سے پھر مڑ کر واپس آ گئی. تو آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی ایسا کریں, آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے نا تو میرا ستر نہ کھلے, میرا لباس نہ کھلے, میں بے پردہ نہ ہو جاؤں گی. اس کو اس تکلیف میں بھی, اتنی زیادہ تکلیف میں بھی کس چیز کی پرواہ ہے, اتنی زیادہ تکلیف میں بھی. اور آج ہماری ماؤں بہنوں کو دیکھ لیں, خوشحالی میں بھی پردے کی پرواہ نہیں. تو اس کو مرگی کے دورے پڑتے رہے ہوں گے, ساری زندگی برداشت کیے ہوں گے, اتنی تکلیفیں اس نے برداشت کی ہوں گی, لیکن جنت خرید لی. جس کو سب سے کم جنت میں جگہ ملنی ہے نا, سب سے کم جنت میں جگہ ملنی جس کو, وہ اس دنیا سے زیادہ ہے. وہ تو اتنی عالی شان جنت ہے کہ اس کو سجایا گیا ہے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے, اور ان میں جو سیمنٹ اور گارا لگایا گیا ہے وہ کس چیز کا ہے, کستوری کا. اس میں ایسے ایسے محل ہیں جو اندر سے باہر اور باہر سے نظر آتے ہیں اندر. اور اس میں جو شخص جائیں گے وہ اپنی جو ان کو حوریں اللہ تعالیٰ دیں گے, وہ جب ان کے پاس بازار سے واپس لوٹ کے آئیں گے تو ان کی پہلے جیسی شکلیں نہیں ہوگی, وہ بدل چکی ہوں گی, وہ اور خوبصورت ہوں گی.
ان کی خوشبوئیں جو ہیں وہ اور بدلی ہوئی ہوں گی. اتنی زیادہ وہ قیمتی ترین جنت, وہ سمجھ گئے تھے کہ جنت کیا ہے, اور وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے دنیا کی حیثیت کیا ہے, اس لیے انہوں نے دنیا کو چھوڑا اور آخرت کو چن لیا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے دنیا کے پیچھے. دنیا کماتے, دنیا کماتے نمازیں چھوڑتے, دنیا کماتے ہوئے روزے چھوڑتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے دنیا کمانے کے لیے چھوڑ دیں, لیکن آخرت کمانے کے لیے دنیا نہیں چھوڑی, کاروبار نہیں چھوڑی, اپنی ذاتی چیزوں کو نہیں چھوڑا, اپنی حتیٰ کہ لوگ ہم بیٹھے ہیں, ہم سکرین دیکھ رہے ہیں, کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, اذان ہو گئی, ہم اٹھ کے نہیں جاتے. کیوں؟ ہمیں دنیا سے پیار ہے, ہمیں اس بے حیائی سے پیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. لوگ پوری دنیا میں بھاگے پھر رہے ہیں, کوئی کدھر جا رہا ہے کامیابی ڈھونڈنے کے لیے, ساری زندگی ذلیل ہوتے رہے, کامیابی ڈھونڈتے رہے, کامیابی نہ ملی, اور مؤذن جو تھا وہ حی الفلاح کہتے کہتے تھک گیا کہ آؤ کامیابی کی طرف. ساری زندگی لوگ رزق ڈھونڈنے کے لیے پریشان, کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں آخری عرش پہ آتا رہا لوگوں سے پوچھنے کے لیے بھی مجھ سے مانگو کیا چاہیے تھا. روز آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں آتا لوگوں سے پوچھتا ہوں دنیا والوں سے آ کے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا, جب دنیا سوئی ہوتی ساری. کوئی الا ماشاء اللہ نیک اللہ کے مخلص لوگ ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ صبح کے وقت فرشتے رزق لے کے اترتے ہیں, تو تب رزق اس نے نہیں لیا, تب تو یہ سویا ہوا تھا, 9 بجے اٹھ کے رزق کی تلاش میں نکل گیا. اس طرح رزق نہیں ملتے. جب فرشتے رزق لے کے آئے ہوئے تھے تب یہ سویا ہوا تھا, اٹھ کے نماز پڑھتا, رب سے دعا مانگتا, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا, نافعا وعملا متقبلا, واسعا وعملا متقبلا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تو وہ فرشتے جو رزق لے کے آئے تھے اس کی جھولی میں ضرور ڈال کے جاتے, مگر وہ اتنا قیمتی وقت تو سو کے گزار دی, اور رات پوری جاگ کے گزار دی. جب فجر کا تہجد کا ٹائم ہو گیا تو سو گئے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ قرار دیا, ناپسند فرمایا عشاء کے بعد باتیں کرنے کو اور عشاء سے پہلے سونے کو. کیا مطلب کہ عشاء سے پہلے سو جاؤ گے تو عشاء رہ جائے گی, اگر عشاء کے بعد باتیں کرتے رہے پھر صبح فجر رہ جائے گی. اتنی زیادہ دین کے معاملات میں خیال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دنیا نہیں بسائی آخرت کو بسایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی, ہم کو بھی آخرت اللہ تعالیٰ بسانے کی توفیق دے دے, ہمیں بھی وہ صحابہ والی تڑپ اللہ تعالیٰ دے دے کہ ہمارے دلوں میں بھی وہ لگن اور شوق, وہ عشق پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں بھی کہ ہم نے بھی دنیا نہیں بسانی آخرت بسانی. ہم نے بڑے بڑے گھر بنا کر ان میں پتھر, ان میں پینٹ, ان میں سیلنگیں, یہ سارا کچھ ہم نے نہیں کروانا. ہم نے بڑی بڑی گاڑیاں نہیں لینی, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں دے گا سارا کچھ. تو اس جنت میں جانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں بھی کریں, پھر اس کی تیاری بھی کریں. مومن تو ہر وقت اپنی نماز کو آخری سمجھ کے پڑھتا ہے کہ یہ آخری میری نماز ہے, اور اس کے بعد جو ہے شاید میں نے اللہ تعالیٰ سے جا ملنا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو لوگ مجھ سے ملنے کی امید کرتے ہیں نا, اللہ بھی امید کرتا ہے مجھ سے ملنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ. مولا تیری رحمت سے نکلا